جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی اور اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان بھلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں، ان دونوں کا قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے کہتے ہیں جنگ نیروان۔ اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمرو بن عاص اور امیر معاویہ کی شام کی اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔
حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 برے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے، یا مدینہ کے پاس کنویں پر بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی، اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔